آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی وہاں باہر لپکی۔ اب مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ وہ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل تم اندر جاؤ۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم جانتی ہو اسے؟ جی ہاں، میں جانتی ہوں۔ اور کیسے نہیں جانتی ہوں گی، یہ ان کے عاشق کی عزیزہ ہے نا۔ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدر ناگواری سے اس کو دیکھ کر محمل کو پوچھا۔ جناب، اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہ رکھ سکا تھا۔ ایک جتاتی نگاہ فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور اس لیے تو محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستگی سے بات کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے حیرت نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بیچ میں بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی کے لیے؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے فرشتے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اس پر خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے؟ اب جاؤ۔ آغا جان استہزائیہ سر جھٹکے اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اکیلے؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جناب، جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے نا، اور اپنی دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل انہیں مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ ہمایوں؟ اس نے آہستہ سے نام لیا۔ نہیں، میں مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے اور ہم نے سنا اور اطاعت کا وعدہ کیا تھا، تم نے اسے بتا دیا؟ فرشتے، اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیوں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ تو اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک کندھوں سے اسے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب کھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنی شانوں سے ہٹائے اور اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلی سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی کمرے کی طرف چلی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں، فواد نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے بولی اور صوفے پہ بیٹھ گئی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے کا وقت تھا۔ مہمان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازے کی چٹخنی چڑھا کر شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا، آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا، یہ کیسے بھول گیا اور کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ بیٹھی اور اسے کھولا۔ سورہ مائدہ کی 106 آیتیں تھیں۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106۔ وہ چند لفظ پڑھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت، مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے؟ بہت سی آوازیں ذہن میں گڑ بڑ ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے
اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل گواہ لیے جائیں، اور پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں سے جیسے کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی خدا کے واسطے ہم گواہی کو چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھوں بے جان سے ہو گئے۔ کیا وہ سب یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کا قسم کھانا، گواہی، رشتہ، یہ تو سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے روب سے بھر گیا، روب سے اور خوف سے۔ یکا یک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، وہ کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص خاص اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزاری۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس کتاب نے اسے حیران کر دیا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ متحیر سی اس الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیسے تھا؟ کیا اس کتاب کو سب پتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں تھام رکھا تھا۔ چہرے کی رنگر قدرے سفید پڑتی ہوئی تھی، یا شاید کچھ اور تھا جو انہیں چونکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پر چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبائی اور سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے کہ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں؟ وہ بھڑک اٹھے۔ نہیں تم، وہ غصہ ضبط کرتے کرتے مٹھیاں بھیج کے رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پہ پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ نہیں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی، پھر چہرے کا رخ صوفے پہ بیٹھے نفوس کی طرف مڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے اور جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو وہ غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، اب مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر پھینک دیا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز پہ گرا۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم، حقارت سے فرشتے کو بولا، تم چلتی ہوئی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد؟ انہوں نے فواد کو اشارہ کیا اور وہ صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو بازو سے پکڑ کے کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر چھڑانے لگی، مگر وہ بازو سے گھسیٹ کر کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ اور تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، چھوڑو میری بہن کو۔ غصے سے وہ فواد پہ جھپٹنا چاہتی تھی جو فرشتوں کو باہر لے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ وہ چکرا کے گری۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا۔ تو تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بیوی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہ کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ مسلسل روتے ہوئے بولی اور وہ اسے مسلسل تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو، خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پیٹتے دیکھ کر لمحے بھر میں سکتے کو آ گئی۔ پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اسے دھکیل نہ سکی۔ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑ دو۔ ایک دم حسن نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بوکھلا کر پیچھے کو ہٹا۔
اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا مگر اس سے پہلے کچھ سخت کہتا فضا نے بازو پکڑ کے حسن کو ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں، وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تماچا اس کے بھی منہ پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر گر پڑی۔